بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں درج ہے کہ کسی خلیفہ کی ایک کنیز نہایت حسین و جمیل تھی۔ خلیفہ وقت اسے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور وہ خلیفہ غالباً ہارون رشید تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ کی محبوبہ کنیز نے انگڑائی لی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لانا چاہا، لیکن کوشش کے باوجود بھی ایسا نہ کر سکی اور اس کے بازو اس طرح کھلے ہی رہ گئے۔ جب وہ اپنے بازوؤں میں سخت درد کی وجہ سے چلانے لگی تو محل میں موجود تمام کنیزیں اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خلیفہ کو بھی اطلاع دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے آ کر اپنی محبوبہ کنیز کا مشاہدہ کیا تو اسے بہت دکھ ہوا، چنانچہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے فوراً یہ حکم دیا کہ تمام طبیبوں کو ابھی محل میں حاضر کیا جائے اور جلد از جلد کنیز کی کوئی صحت یابی کے لیے کوشش کی جائے۔ تمام طبیبوں نے اپنی مہارت اور تجربے پر ناز کرتے ہوئے اپنی اپنی دعاؤں کا استعمال کیا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور پھر کنیز کو اسی حالت میں کئی دن گزر گئے۔ خلیفہ وقت بھی بہت پریشان تھا۔ ایک روز اس نے اپنے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ کیا۔ وہ عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، دوا کی بجائے اگر اس کے پاس کوئی اجنبی شخص پہنچے اور اس کی مالش کرے تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ خلیفہ اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میری محبوبہ کنیز کو کوئی غیر مرد ہاتھ لگائے؟ اگر مالش ہی کروانی ہے تو کسی کنیز سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مرد میری محبوبہ کے ننگے بدن کی مالش کرتا ہے تو میری کیا عزت باقی رہے گی؟ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ طبیب نے عرض کی، حضور یہ کسی کنیز کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص تجربہ کار آدمی چاہیے، اور میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کام میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ آخرکار کچھ سوچ بچار کے بعد خلیفہ اپنی کنیز کی صحت کی خاطر اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ خلیفہ وقت نے اپنی کنیزوں سے کہہ کر اس محبوبہ کنیز کے کپڑے اتروا کر اس کو کمرے میں کھڑا کر دیا اور باہر موجود اس طبیب نے ایک شخص کو بلوایا جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈانپ رکھا تھا۔ اس نے اپنی آستین میں سے تیل کی شیشی نکالی اور خلیفہ سے کہا کہ مجھے اندر کنیز کے پاس جانے کی اجازت دی جائے۔ خلیفہ نے اجازت دیتے ہوئے دل ہی دل میں نیت بھی کر لی کہ جب یہ شخص واپس آئے گا تو اسے قتل کروا دوں گا۔ خیر جب وہ شخص کمرے میں اس کنیز کے پاس گیا تو وہ کنیز برہنہ طور پر کھڑی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب ہونے لگا، اس کے ایک ہاتھ میں مالش کے لیے تیل کی شیشی تھی اور جب وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو کنیز پر شدت کے ساتھ گھبراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو نیچے کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور وہ ہاتھ جنہیں وہ حرکت نہیں دے پا رہی تھی، کسی غیر مرد کے پاس آنے کے خوف سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور طبی حرارت کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب رہی۔ جب کنیز نے اپنے جسم کو ہاتھ سے چھپا لیا تو اس شخص نے کہا کہ تم اپنے مرض سے شفا پا چکی ہو اور اب اپنے جسم کو ڈانپ لو، میرا کام مکمل ہوا۔ پھر جب وہ شخص کمرے سے باہر آیا تو خلیفہ نے اسے پکڑنے کا حکم دیا اور خلیفہ شاہی طبیب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ سمجھتے ہو جس نے میری کنیز کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے؟ تو طبیب نے عرض کی، بادشاہ سلامت ذرا ٹھہر جائیے۔ پھر وہ اس شخص کے پاس گیا جو تیل کی شیشی لے کر اس کے جسم کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ طبیب نے اس شخص کی داڑھی کھینچ لی جو مصنوعی یعنی نقلی تھی۔ وہ داڑھی طبیب کے ہاتھ میں آ گئی اور جب چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو خلیفہ کی ایک کنیز ہی نکلی۔ طبیب عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت و ناموس مردوں کے سامنے گرا دوں، مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات آپ پر کھول دی تو اس کی اطلاع اس مریضہ کنیز کو بھی ہو جاتی اور پھر میری تمام تدابیر بیکار ہو جاتی، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ کنیز کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں اور اس کی طبیعت پر گرم جوشی پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ سکے۔ میرے ذہن میں اس کے سوا کوئی اور ترکیب نہ آئی اور میں نے یہی رائے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ خلیفہ وقت اس طبیب کی ذہانت سے بڑا خوش ہوا اور پھر اسے بہت سارے انعامات سے نوازا گیا۔ مزید اس طرح کے اچھے واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔